أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My dear children, elders, sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. علامہ اقبال نے جب اپنا تعارف اپنی ایک پوئٹری میں اپنی اتحاد میں اپنے بارے میں کرایا اور ان کے بیٹے نے جب علامہ اقبال کی بایوگرافی لکھی، جیسے جاوید اقبال نے جو علامہ اقبال کی لائف سٹوری لکھی، اس کتاب کا نام انہوں نے زندہ روح رکھا، زندہ روح، جس کی لٹرل ٹرانسلیشن ہے دا لیونگ اسٹریم، ایک ایسا چشمہ، ایک ایسا دریا، ایک ایسی ندی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی مرے گی نہیں. اینڈ دس از دا موسٹ فیسنیٹنگ پارٹ آف علامہ اقبال's ورک. ان کو جو ڈیوائن انسپریشن دی گئی، جس کو آج ہم اقبال کی پوئٹری کے طور پر دیکھتے ہیں، وہ اتنا ایک فیسنیٹنگ گفٹ ہے اس امت کے لیے کہ جو فار آل ٹائمز ٹو کم، جب تک مسلمان اس دنیا میں اپنے دین کے لیے، اپنی آئیڈینٹی کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی کے لیے، اپنی ویلیوز کے لیے کسی ایسے لٹریچر کو تلاش کرتے رہیں گے کہ جو ان کو ریوائز کر کے دوبارہ ایک مرد مومن کی معراج پر پہنچا دیتا ہے، they will always return back to the works of Allama Iqbal. زندہ روح، the living stream, for the Iqbal will live forever till the time Muslims live. Because Iqbal was sent as a gift to this ummah for all times to come, most beautifully manifested in the term Zinda Ruh. And اقبال کا غیر معمولی کمال یہ ہے کہ جہاں اس طرف وہ جیو پالیٹکس، جیو اکنامکس، ماڈرن کیپٹلسٹ کامنسٹ سسٹم، فریڈم آف ایکسپریشن، وومن لبریشن، اور ساتھ ساتھ انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی پولیٹیکل اور ہسٹوریکل ڈیسٹنی تخلیق کرتے ہیں، اس میں ساتھ ساتھ ان کا ایک اتنا بڑا ایسپیکٹ کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر ہے، ڈیفینیشن ایٹریبیوٹس آف اے مومن. اور اگر انگریزی میں اس لفظ مومن کو ٹرانسلیٹ کریں، جس قسم کے ایٹریبیوٹس اور ڈیفینیشن اقبال دیتے ہیں، اٹ ایکچولی ٹرانسلیٹس انٹو اے سپر مین، انسان کامل، اے پرفیکٹ ہیومن بینگ. یو کانٹ گیٹ بیٹر دین دیٹ. اس سے بہتر نہیں ہو سکتے آپ. جو کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس اور خصوصیات ایک مرد مومن کی دی جاتی ہیں، وہ ایکچولی ایک مسٹیکل آتی ہے، مسٹیریس، پر اسرار، جسے اقبال اپنی پوئٹری میں پر اسرار کہتے ہیں. یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق اختیار. تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اتر گیا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ آج تو جب ہم یہاں پر آئے تو ہمارا خیال تھا کہ ہم اسکول کے بچوں سے بات کریں گے. آئی ڈنٹ نو کہ اسکول میں بڑے زیادہ ہیں. ہمیں اپنے بچوں سے بات کرنے، کیونکہ وہ جنریشن ہماری، وہ نسل، وہ ہمارے بچے جنہوں نے آگے جا کے اس امت کا بوجھ اٹھانا ہے، ہم ان سے بھی مخاطب ہیں. کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ جب مدرسوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا پہلو بھی شامل ہونا لازم ہے. ہمارے یہاں تعلیم تو ہے، لیکن جو تعلیم ہمارے یہاں دی جاتی ہے وہ اس کا مقصد ظاہری طور پر صرف اپنے رزق کو کمانا ہے. لیکن جب تک اس تعلیم کے ساتھ وہ تربیت نہ ہو کہ جو ایک پراسرار وجود تخلیق کرتی ہے، جس کو بندہ مومن کہا جاتا ہے، اس وقت تک انسانیت کی تکمیل نہیں ہوئی. پرفیکشن آف ہیومینٹی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ایک علم صالح کے ساتھ ایک مرد کامل کی تخلیق بھی نہ ہو. یعنی جو حیرت انگیز ایٹریبیوٹس ہیں جو آج کی دنیا میں دیومالائی لگیں گے، پھر کیسے ممکن ہے؟ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل؟ جو ڈائمینشن وہ دیتے ہیں اقبال، اور یقین کیجیے کہ تمام کے تمام ایٹریبیوٹس قرآن پاک کی دی ہوئی ڈیفینیشن کی تشریح ہے اردو شاعری میں.
جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ محفل یاراں تو ریشم کی طرح نرم، وہ رزم و حق و باطل کا فولاد ہے مومن. جب دوستوں میں ہوتا ہے تو ایک سافٹ بناول محبت کرنے والا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بکھیرنے والا. اور جب بیٹل فیلڈ میں ہوتا ہے رزم و حق و باطل فولاد ہے مومن. ایگزیکٹلی یہ تشریح ہے قرآن کی آیت کی. محمد رسول اللہ والذین معہ شداء الکفار رحماء بینہم. حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں کفار کا انتہائی شدید اور آپس میں انتہائی رحیم. اقبال کا کمال یہی ہے، اپنی پوری شاعری میں انہوں نے قرآن کی آیتوں کا اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ آپ عربی میں قرآن پڑھ لیجیے یا اردو میں کلام اقبال، آپ کو قرآن کا ایسنس اور وزڈم ملنا شروع ہو جائے. اقبال جب یہ ڈیفینیشن دیتے ہیں، ایک نوجوان نسل کے اس انوائرمنٹ کی سرکمسٹانسز کو دیکھیے کہ جب اقبال نے آ کے بات کرنا شروع کی کہ جب پوری مسلم دنیا کالونائز ہو چکی ہے، پوری مسلم دنیا میں مسلمانوں کی سیاسی، فوجی، اخلاقی طاقت ختم ہو چکی ہے، ہمارا تعلیمی نظام تباہ کیا جا چکا ہے، ہماری زبان تبدیل کر دی گئی تھی. اس موقع پر آ کر اپنے نوجوان بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آنے والا کل تمہارا ہے. یہ زمانے کے عروج و زوال ہیں، یہ سویلائزیشنل رائز اینڈ فال ہے، تہذیبوں کا تصادم بھی ہے، تہذیبوں کا عروج و زوال بھی ہے. اور یہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، کوئی آسمان نہیں گر گیا جو آج تو اس زوال میں ہو. لیکن ہوش میں آنا کہ کل تمہارا ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. کر لیا جائے گا اب تجھ سے کم دنیا کی عبادت. جب تم سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم تو تباہ برباد ہو چکے ہیں، ہماری تہذیب، ہماری قوم، ہماری سلطنت، ہماری حکومت تباہ ہو چکی ہے، ہمارے پاس کوئی سیاسی اخلاقی اقدار باقی نہیں رہی. تو پھر ان کا کام امید دلانا تھا، بشارت دینا، خوشخبریاں دینا. کہتے ہیں تو تم کیوں اپنی طاقت کے معاملے میں کنفیوز ہوتے ہو، کیوں شک میں پڑتے ہو؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کو؟ نگاہیں مرتے مومن سے بدل جاتی ہیں پتنے. اور پھر اگلا سوال کر دیا کسی نے کہ پھر تقدیر کیسے بدلی جا سکتی ہے؟ تقدیر تو حضر و ربط سے لکھ دی گئی. مسکرا کے کہتے ہیں کہ نہیں، جو کاتب تقدیر ہے وہ تو تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے، جس نے تقدیر لکھی ہے وہ تو تبدیل کر سکتا ہے. تم اگر اس سے دوستی بنا لو، اس سے یارانہ قائم کر لو، اس کے ساتھ ایک روحانی تعلق قائم کر لو، اس کے ساتھ اتنا تعلق تو رکھو کہ وہ تقدیر لکھنے سے پہلے تم سے پوچھ لے. خودی کو کر بلند دیتا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتاتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوگا کہ میں اس کے اتنا قریب ہو جاؤں کہ وہ تقدیر لکھنے سے پہلے مجھ سے پوچھے کیا لکھنا چاہتے ہو، کیا لکھوانا چاہتے ہو. یا جو فرشتے مکتوب ہیں، جو معمول ہے اس بات پہ کہ تقدیر لکھے، ان سے قلم و دوات لے کے تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ جو چاہو لکھ لو. اس کا طریقہ بھی تم کو بتا دیتے ہیں، اور طریقہ صرف ایک ہے کہ محمد سے وفا تم نے دو. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح پر، وہ لوح محفوظ و قلم اعلیٰ جو انسانوں کی تقدیر لکھتا ہے، کائناتوں کی قوموں کی تقدیر لکھتا ہے، وہ سب تمہارے ہو جائیں گے. لیکن شرط ایک ہے کہ محمد سے وفا تم نے. تو ہم کہہ رہے ہیں اپنے بچوں میں، کیونکہ ہم ایک مدرسے میں بیٹھے ہیں، یہ بات خاص طور پر بزرگوں اور استادوں سب سے کہیں گے کہ دین کا فقہ پڑھانا، اس کی تربیت دینا، نماز، روزے، حج اور زکات کے مسائل بتانا اچھی بات ہے، دین کا حصہ لازم کیجیے. لیکن جو دین کی تکمیل، دین کی اصل، دین کی معراج ہے، یہ نماز، روزہ، حج اور زکات مقصود نہیں ہے، مقصود کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ. ان نماز، روزہ، حج اور زکات اور فقہ کے مسائل اور دعاؤں کے حج کے نتیجے میں اگر ایک خاص مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے تو پھر قرآن